باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے احبار باب 22۔ پاک چیزیں کون کھائے؟ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہنا کہ وہ بنی اسرائیل کی مقدس کی ہوئی چیزوں کی بابت خبردار رہیں اور اپنے قدوس نام کو ان چیزوں میں جو وہ میرے لیے مقدس کرتے ہیں بے حرمت نہ کریں۔ میں خداوند ہوں۔ تو ان سے کہنا کہ تمہاری نسل میں سے تمہاری پشتوں کے دوران میں اگر کوئی مرد ناپاکی کی حالت میں ان پاک چیزوں کے نزدیک جائے جنہیں بنی اسرائیل خداوند کے لیے مقدس کرتے ہیں تو وہ انسان میرے حضور سے کاٹا جائے۔ میں خداوند ہوں۔ ہارون کی نسل میں سے اگر کوئی آدمی کوڑی یا جریان والا ہو تو جب تک وہ پاک نہ ہو لے پاک چیزوں میں سے نہ کھائے، اور اگر کوئی چیز کو چھوئے جو مردہ کے سبب ناپاک ہے یا جس کی نسل کا بیج خارج ہوا، یا اگر کوئی شخص کسی رینگنے والے جاندار کو جس سے ناپاک ہوتے ہیں یا انسان کو جس سے اس کی نجاست کے باعث ناپاک ہوتے ہیں چھوئے، تو ہر ایک جو ان میں سے کسی کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور وہ پاک چیزوں میں سے نہ کھائے بلکہ اپنا بدن پانی سے دھوئے، اور جب سورج ڈوب جائے تو وہ پاک ہوگا۔ بعد اس کے وہ پاک چیزوں میں سے کھائے کیونکہ وہ اس کا کھانا ہے، اور خود بخود مرے ہوئے یا درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کو نہ کھائے تاکہ ناپاک نہ ہو۔ میں خداوند ہوں۔ وہ میرے حکموں پر عمل کریں تاکہ اس سبب سے گناہ ان کے سر پر نہ ہو اور اسے بے حرمت کرنے کے سبب سے ہلاک نہ ہوں۔ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں، اور کوئی غیر شخص پاک چیز نہ کھائے، اور کاہن کے گھر کا مسافر اور مزدور پاک چیز نہ کھائے، لیکن جس انسان کو کاہن نے اپنا مال دے کر خریدا وہ پاک چیزوں میں سے کھائے۔ ایسا ہی وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہو وہ اس کے کھانے میں سے کھائے۔ اور کاہن کی بیٹی جو غیر شخص کے ساتھ بیاہی گئی ہو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے نہ کھائے، لیکن کاہن کی جو بیٹی بیوہ یا مطلقہ ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اپنے باپ کے گھر میں پھر آئے جیسا کہ لڑکپن کے دنوں میں تھی، وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے، مگر غیر شخص اس میں سے نہ کھائے۔ اگر کوئی انسان بھولے سے پاک چیزوں میں سے کھائے تو اس پر 5واں حصہ زیادہ کرے، اور کاہن کو پاک چیز واپس کرے، اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جو وہ خداوند کی نظر کریں بے حرمت نہ کریں، اور پاک چیزوں کے کھانے کا گناہ ان کے سر پر نہ ہو، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ ناقابل نظر چیزیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں اور تمام بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ اگر کوئی آدمی بنی اسرائیل میں سے اور ان کے ساتھ رہنے والوں میں سے اپنی قربانی لائے، خواہ وہ منت پوری کرنے کی یا خوشی کی ہو، جیسے وہ سوختنی قربانی کر کے خداوند کے لیے گزرانتا ہے، تو تمہارے ہاتھ سے مقبول ہونے کے لیے وہ بیلوں میں سے یا بھیڑوں میں سے یا بکروں میں سے بے عیب نر ہو، اور جو عیب دار ہو اسے نزدیک نہ لاؤ، کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ سے مقبول نہ ہوگی۔ اگر کوئی انسان خداوند کے لیے سلامتی کی قربانی لائے، خواہ وہ منت پوری کرنے کی یا خوشی کی ہو، گائے بیل میں سے یا بھیڑ بکری میں سے، تو بے عیب ہو۔ مقبول ہونے کے لیے چاہیے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اندھا اور ٹوٹا ہوا اور زخمی اور پھوڑیوں والا اور کھجلی والا اور داد والا تم خداوند کے لیے نہ گزرانو، اور ان میں سے خداوند کے لیے مذبح پر آتشین قربانی نہ چڑھاؤ۔ اور کوئی بیل یا بھیڑ جس کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو تم اپنی خوشی سے گزران سکتے ہو، لیکن
اگر وہ منت پوری کرنے کے لیے ہے تو نامقبول ہوگی، اور کوئی حیوان جس کے حصیے کچلے گئے یا توڑے گئے یا نکالے گئے یا کاٹے گئے ہوں، تم اسے خداوند کے لیے قربانی نہ گزرانو، اور ان باتوں میں سے کوئی اپنی سرزمین میں نہ کرو، اور ان سب میں سے اپنے خدا کا کھانا اجنبی کے بیٹے کے ہاتھ سے نہ گزرانو، کیونکہ وہ سب خراب ہیں اور ان میں عیب ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ جب بچڑا یا برا یا حلوان پیدا ہو تو وہ 7 دن اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے آگے کو وہ خدا کے واسطے آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور گائیں اور بھیڑ کو ماں اس کے بچے کے تم ایک ہی دن میں ذبح نہ کرو۔ جب تم خداوند کے لیے شکرانے کے ذبیحے ذبح کرو تو ایسا ذبح کرو جو تمہارے ہاتھ سے منظور کیا جا سکے، اور وہ اسی دن کھایا جائے، اگلے دن تک اس میں سے باقی نہ رکھو۔ میں خداوند ہوں، سو تم میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو۔ میں خداوند ہوں، اور میرے قدوس نام کو بے حرمت نہ کرو۔ بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس کی جائے۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تمہیں ملک مصر سے باہر نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ میں خداوند ہوں۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔